اس شریف میں ہے کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا تو حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ ما کان وما یکون الی الابد، یعنی جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ آئندہ ابد تک ہوگا سب لکھ۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کائنات علم و وجود میں تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عرش، کرسی اور ارواح کی تخلیق سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک عالم ظہور میں آیا۔ اس تقدیر پر ہو سکتا ہے کہ ما کان سے مراد نور مصطفی کے احوال و صفات ہوں، کیونکہ سارے جہان سے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت ثابت ہے، اور ما یکونو سے مراد وہ کائنات ہے جو دنیا میں بعد میں ظاہر ہوں، اور یہ ایک دائمی اور ابدی حقیقت ہے کہ اول مخلوقات اور ساری کائنات کا ذریعہ اور تخلیق عالم و آدم علیہ السلام کا واسطہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور تمام مکونات علوی و سفلی آپ ہی کے نور سے ہیں، آپ ہی کے جوہر پاک سے ارواح شبیہات، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت و دوزخ، ملک و فلک، انسان و جنات، آسمان و زمین، بخار، جبال اور تمام مخلوقات عالم ظہور میں آئی، اور با اعتبار کیفیت تمام کثرتوں کا صدور اسی وحدت سے ہے، اور اسی جوہر پاک سے ساری مخلوقات کا ظہور بروز ہے۔ اس حقیقت کے اظہار و بیان میں اہل علم حضرات عجیب و غریب عبارات اور مضامین کا ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، لیکن یہ حدیث محققین محدثین کے نزدیک مرتبہ صحت کو نہیں پہنچتی، اور حدیث مبارکہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ مراد عرش اور پانی کے بعد ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، عرش الہی پانی پر تھا، اور بعض حدیثوں میں اس کی یہ صراحت بھی آتی ہے کہ پانی کی تخلیق عرش سے پہلے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا تو حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ ما کان وما یکون الی الابد، یعنی جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ آئندہ ابد تک ہوگا سب لکھ۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کائنات علم و وجود میں تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عرش، کرسی اور ارواح کی تخلیق سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک عالم ظہور میں آیا۔ اس تقدیر پر ہو سکتا ہے کہ ما کان سے مراد نور مصطفی کے احوال و صفات ہوں، کیونکہ سارے جہان سے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت ثابت ہے، اور ما یکونو سے مراد وہ کائنات ہے جو دنیا میں بعد میں ظاہر ہوں، اور اس عالم ظہور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم روح و جسم کے درمیان تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انی عبداللہ و خاتم النبیین و آدم لمن جدیل فی بطنہ فی تینہ، بے شک میں عبداللہ اور آخری نبی اس وقت تھا جبکہ آدم اپنے خمیر میں تھے، اور لوگوں کی زبان پر یہ مشہور ہے کہ وہ آدم و بین الماء و تین، یعنی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مرتبہ صحت کو نہیں پہنچا، مگر معنی ایک ہی ہیں، اور ہر تقدیر پر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہونا مراد ہے۔ اگرچہ علم الہی میں تمام نبیوں کی نبوت ثابت اور مسلم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت فرشتوں اور روحوں کے درمیان ظاہر و معلوم تھی، اور دیگر نبیوں کی نبوت مخفی پوشیدہ تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس جہان میں تمام نبیوں کی روحوں کی تربیت فرمانے والی اور ان پر علوم الہیہ کو پہنچانے والی تھی، جس طرح کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت تمام نبی آدم کی طرف مبعوث و مرسل ہیں، لہٰذا اس جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل خارج میں نبی و رسول تھے، نہ کہ صرف علم الہی میں، اور ممکن ہے کہ نحن السابقون الآخرون علیہ السلام کا اشارہ اسی معنی کی طرف ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ روز میثاق میں بھی آپ اسی صفت پر تھے، اگرچہ آپ کے نشانات و استخراج اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ملاحظہ فرمانا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں نفخ روح کے بعد، جیسا کہ اکثر احادیث اس پر دال ہیں، لیکن پشت آدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرہ کا استخراج دیگر تمام ذرائع کے
استخراج پر مقدم ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں مروی ہے کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا اور آپ کے نور سے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار نکالے گئے تو حق تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان انوار کی جانب نظر فرمائیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر فرمائی تو ان تمام کے انوار پر آپ کا نور غالب آ گیا اور دوسروں کے نور ماند پڑ گئے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اے رب ہمارے، یہ کس کا نور ہے جس کے آگے ہمارے انوار ماند پڑ گئے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے۔ سب نے بیک زبان عرض کیا اے رب ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں۔ یہ معنی حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ میں جب تم کو کتاب و حکمت دوں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر فضائل شریف کے بیان میں پہلے گزر چکی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء علیہم السلام ہیں۔ اس کی حقیقت آخرت میں ظاہر کی جائے گی۔ جس وقت کی تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسی طرح شب معراج ظاہر ہوا کہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور اگر زمین میں حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہم کو اپنی زندگی میں آپ کے شرف ملاقات کا اتفاق ہوتا تو ان سب پر اور ان کی امتوں پر واجب ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت و اعانت فرمائیں، جس پر حق تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ جب حق تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ ساق عرش، ابواب جنت، اس کے پتوں، اس کے قبوں اور اس کے محلوں پر لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جفت القلم بما ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کنیت ابو محمد رکھی۔ منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خاص قسم کی لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے مناجات کی اے رب بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس لغزش کو معاف فرما دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اسی زمانہ میں جبکہ تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، اسی وقت میری نظر عرش اور ابواب جنت پر پڑی تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ ضرور تیرے نزدیک ساری مخلوق سے برگزیدہ ہستی یہی ذات کریم ہوگی جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ اس پر ندا فرمائی گئی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں جو تمہاری ذریت یعنی اولاد سے ہیں، ان کا اسم غرامی آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو نہ پیدا کرتا۔ اے آدم علیہ السلام میں نے تمہیں انہی کے طفیل پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تو تمہیں حبیب بنایا ہے، اور میں نے اپنے نزدیک تم سے زیادہ برگزیدہ کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اور میں نے دنیا جہان کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ جان لیں کہ میرے نزدیک تمہاری کتنی قدر و منزلت اور مرتبت ہے، اگر تم نہ ہوتے تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم علیہ السلام میں رکھا، ایک روایت میں ہے کہ ان کی پشت میں رکھا جو ان کی پیشانی سے چمکتا تھا، پھر تمام اعضاء میں سرایت کی اور حق تعالیٰ نے اس نور کی برکت سے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء تعلیم فرمائے اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس میں دو قول ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اذ قال ربک للملائکۃ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، ملائکہ سے مراد ابلیس اور اس کے نزدیک فرشتوں کا وہ لشکر ہے جو زمین میں تھے، وہی سجدے کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ملائکہ و جنہ کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو آسمان میں رکھا اور اجنہ کو زمین میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک اجنہ زمین میں حق تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، بعد ازاں انہوں نے ظلم
ظلم و بغاوت کی بنیاد ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ایک لشکر کو ان کی ہلاکت و استحصال کے لیے زمین پر بھیجا۔ ان کو یا تو آنکھوں سے مستور پوشیدہ ہونے کی بنا پر جن کہا جانے لگا، یا اس بنا پر کہ وہ فرشتے اجنہ پر خازن و نگہبان مقرر کیے تھے۔ علماء کی یہ جماعت ابلیس کو از قسم ملائکہ خیال کرتی ہے، جو قرآن میں وکان من الجن، جو جنات میں سے تھا آیا ہے، اس کے یہی معنی مراد لیتے ہیں، اور اس گروہ ملائکہ میں ابلیس پیشوا، مرشد اور زیادہ عالم تھا۔ پھر وہ جنات جن کے تصرف میں زمین تھی وہاں سے نکال کر پہاڑوں، جزیروں اور دریاؤں میں ڈال دیے گئے، اور فرشتوں کی اس قسم کو جن کا نام جن تھا زمین میں ٹھہرا دیا گیا، اور حق تعالیٰ نے تمام روئے زمین، آسمان دنیا اور جنت کی نگہبانی ابلیس کو دے دی۔ ابلیس کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں اور کبھی جنت میں، لہٰذا حق تعالیٰ نے اس قسم کے ملائکہ کو جن کا سردار ابلیس تھا حکم فرمایا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، جیسا کہ کتب تفاسیر اور تواریخ سے رخصت الاحباب میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حکم سجدہ میں آسمان و زمین کے تمام فرشتے مامور و مخاطب تھے۔ یہ قول نظم قرآن کے زیادہ موافق ہے۔ صاحب مواہب اللدنیہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ وعلی آبائہ الکرام و اولاد العظام سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کے بعد میکائیل نے، ان کے بعد اسرافیل نے، ان کے بعد اسرائیل نے، اور ان کے بعد ملائکہ مقربین نے سجدہ کیے، اور فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب سے آخر میں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔